تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ جنگ بدر و حج کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایمان والوں کو کیا کیا فوائد ہیں، اور منافقین کس طرح سے صاف صاف منافقت ان کی ظاہر ہو جاتی ہے، اور اپنے اور پرائے کا پرکھنا اور فرق کس طرح سے واضح ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جبکہ انہی میں ایک رسول ان کی ہی ذات میں سے، انسانوں میں سے ایسا بھیجا جو قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کر کے بھی سناتے ہیں۔ یہ رسول کی بھیجنے کا مقصد، پہلا مقصد قرآن آیات کا تلاوت کرنا، یعنی الفاظ کیسے پڑھے جائیں گے، کس طرح سے کون سا لفظ کون سے حروف پڑھے جائیں گے، وہ تلاوت کر کے سنانا، پہلا مقصد تلاوت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا مقصد اس تلاوت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی منشا کیا ہے اس کو دل میں اتارنا، اور دل میں جو چیزیں اس کو نکال دینا، یعنی دل کی صفائی۔ تیسری چیز وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور پھر کتاب کی تفسیر اور اس کے معنی اور اللہ جل شانہ کے مقاصد اور احکامات کو سمجھانا۔ والحکمہ، اور وہ احکامات کس طرح سے عمل میں لائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ آج کی دنیا جو ہے قانون بناتی ہے اور پھر پولیس نکلتی ہے دارو بندی کرانے کے لیے، لاٹھی مارو، چوروں کو جیل میں ڈالو، ڈاکوؤں کو سولی چڑھاؤ، لیکن اسلام ایسا ہے کہ والحکمہ، قرآن مجید کے ذریعے سے اسلام کیسے مانا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف، جنگل میں بھی آدمی ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، تو یہ دل کی کیفیت بنائی جاتی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر انہیں احکامات سکھائے جاتے ہیں، پھر احکامات کو کس طرح سے نافذ کرنا اس کی حکمت بتلائی جاتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس قرآن مجید کے آنے سے اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ساری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا جب تمہیں کوئی ایسی مصیبت پہنچتی ہے کہ اس کی ڈبل کی مصیبت، تکلیف پہلے تم انہیں سزا پہنچا چکے ہو، تو تم یہ کہتے ہو انا ھذا، یہ کیسے ہو گئی؟ قل هو من عند انفسکم، کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے۔ یعنی منافقین کو اللہ جواب دے رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ بدر میں جو ہے 300 کفار مشرکین مارے گئے تھے، اور جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو آپس میں بات ہوئی کہ بھئی جیسی ہم نے ان کو پہنچائی ویسی ہم کو پہنچ گئی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی تو تمہیں بہت سارا مال غنیمت اور اس طرح بہت سارے قیدی، یہ کہاں کفار کے ساتھ ہوا؟ صرف تمہارے جو ہیں ان کے 70 آدمی بھی مارے گئے، اور ان کے آدمی تمہارے پاس قید ہوئے، مال غنیمت بھی آیا، فتح بھی آئی، اور احد میں تو صرف تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے، اور پھر تمہارے جھولی میں فتح و نصرت بھی آ گئی، چاہے تھوڑی دیر کی آزمائش ہوئی۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جب تمہیں جس دن تمہاری جنگ ہوئی اس دن جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے، یہ بات ظاہر ہو جائے، اللہ جل شانہ تمہارا امتحان لے لے کہ مومن کون ہیں، اور اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ منافق کون ہیں۔
وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ اور جب کہا جاتا ہے ان منافقوں سے آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی دنیا سے کفر و ضلالت اور ظلم و زیادتی کو ختم کرتے ہیں، یا جو ہم پر کوئی زیادتی کر رہا ہے اس کا دفاعی کر لیتے ہیں، سیلف ڈیفینس کر لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ جنگ ہو رہی ہے تو ہم ساتھ میں رہتے، یعنی برابر سرابر، ہم بھی 100 سامنے بھی 100، ہم بھی 1000 سامنے بھی 1000۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ملکوں کی جنگ لڑنے کے لیے جتنی آرمی ہمارے ملک نے لگا رکھی ہے، کیوں لگا رکھی ہے؟ چاہے سامنے کی لاکھوں ہو یا کتنی تعداد ہو، ہماری آرمی جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتی ہے کہ بھی ملک کا دفاع کرے۔ تو جنگ کے لیے تھوڑی تعداد دیکھی جاتی ہے، وہ تو جان کی بازی لگا کے امن امان جو ہے لینا ہوتا ہے، کچھ قربانیاں دے کر امن امان اور سکون کو اور اپنے آنے والی نسلوں کے اور ملک کی حفاظت کو لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو کیا کہہ رہے تھے، اگر برابر سرابر ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ ان کی بات کفر سے زیادہ قریب ہے اور ایمان سے دور ہے۔ اور وہ لوگ اپنی زبانوں سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان دلوں کی بات نہیں ہے، دل میں تو بہت بڑے بڑے سانپ چھپے ہوئے ہیں دشمنی کے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ جل شانہ تو خوب جانتا ہے جو باتیں دلوں میں چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین قرآن مجید نازل فرمایا، جو انسانوں کو ظلم سے نکالنے کے لیے جان کی بازی، جان پیاری سے پیاری چیز ہے، وہ لگا کر بھی اگر کہیں امن قائم ہوتا ہے، کوئی قوم ظلم سے نکل سکتی ہے، کوئی قوم جو ہے ان پڑھ اور جہالت سے نکل سکتی ہے، کوئی قوم تعلیم کی طرف، اچھائی کی طرف، انصاف کی طرف اور دنیا میں اچھی مثال قائم کرنے کی طرف آ سکتی ہیں، اس کے لیے جان کی بازی لگانا ہو تو اس کی ترغیب دینے والا اسلامی ہے۔ اور اس ترغیب پر دنیا کے اندر نہ تنخواہ ہے، نہ دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی پگار ہیں، نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی ایوارڈ ہیں، نہ ان کا کوئی نام لکھا جانا ہے بڑے بڑے تختیوں میں، صرف یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں امن ہو جائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔